پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں؟ دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں؟ اب تو نہ روک اے غنی عادت سگ بگڑ گئی، میرے کریم پہلے ہی لقمہ تر کھلائے کیوں؟ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو وہ درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی یہ محبت و عقیدت کو سلامت رکھے۔ میں بہت دیر سے دیکھ رہا ہوں ہر کوئی کسی کو بٹھا رہا ہے، اور میں یہ بھی محسوس کر رہا ہوں بیٹھے تو بیچارہ کوئی بیٹھے کہاں، جو جس حالت میں کھڑا ہے جیسے ہے اسی انداز میں کھڑا رہے۔ حضرت مولانا الیاس قاضی صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے آج یہاں ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے شب قدر ہے۔ میں ان سے یہ کہتا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کی جہاں بات ہو ہزاروں شب قدر سے بھی ہوگی۔ شب قدر ملی ہے میرے مصطفیٰ کی برکت سے، ساری برکتیں اس ہستی پاک کی ہیں، آبرو ما ز نام مصطفیٰ است، ہم سب کی عزت و آبرو اس نام پاک سے وابستہ، اور اسی لیے ہم بار بار یہ کہتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو بس یہی عقیدہ بھی ہے اور یہی زندگی بھی ہے، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ اسی لیے میرے عزیزوں ایک اور بات جس کی وضاحت بھی کر دوں، لوگ آج دو پوسٹر میرے پاس بھیج کر کہہ رہے تھے کہ ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، کیسے پروگرام ہے؟ اصل میں یہ تلک نگر میں ہونے والا پروگرام تھا، وہاں کے غیور حضرات نے بڑی محنتیں کی، محبتیں ان کی بھی اپنی جگہ پر، لیکن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں منظور ہو، میرے رب کو جہاں منظور ہو، بات وہیں کی جاتی ہے۔ شاید گردنڈی والوں کا کھچاؤ زیادہ ہو، ویسے تو یہاں پر ریشم کا کام کرنے والے زیادہ ہیں، بنارسی حضرات کو میں اچھی طرح سے جانتا ہوں، عشق رسول کے معاملے میں وہ اتنے نرم ریشم بھی نہیں ہیں، رسیوں سے مضبوط ہیں۔ آج کچھ ان کے معاملات کی وجہ سے، جگہ کی قلت کی وجہ سے، پرمیشن کے معاملات میں ادھر موو ہو گیا۔ بہرحال یہ حالات کے اعتبار سے ادھر سے ادھر ہو جائے، کہیں پر بھی ہو جائے، بات تو اس نبی پاک کی جہاں سے بھی کی جائے گی گونج کر رہے گی انشاءاللہ۔ اور مجھے پتا ہے ہم اس ملک میں جی رہے ہیں جہاں افغانستان کا طالبان مہمان بن سکتا ہے، اور ہندوستان میں جنم لیا سلمان نہیں آ سکتا۔ یہ منافقت ہے اور میں کھل کر بولتا ہوں۔ ویسے مجھے بیان شروع ہونے سے پہلے ہی مسجد کے آپ کے صدر صاحب نے کان میں کہا آپ کے اوپر کوئی پابندی یہاں پر نہیں ہے، آپ جو چاہے جتنا چاہے بول سکتے، لیکن میں صدر صاحب سے یہ کہتا ہوں پابندی لگا بھی دیتے تو ہم دھجیاں اڑا کے بھی جاتے، اس لیے کہ پابندی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے کے لیے کوئی ماں نے آج تک جنم نہیں لیا، کسی ماں نے آج تک ایسا بیٹا جنم نہیں دیا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کو اس روئے زمین سے ختم کر کے دکھا سکے۔ ہمارا جرم کیا ہے؟ ہمارا قصور کیا ہے؟ ہم بولتے کیا ہیں؟ ہم بات صرف میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں، اور اگر یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اور ان کے ناموس کی بات کرنا جرم ہے تو ہر بار کریں گے، ہر بار کریں گے، 100 بار کریں گے، اور وقت آئے تو سرے دار کریں گے۔ اس میں کوئی خوف کی بات تو ہے نہیں، اس میں کوئی ڈر کی بات تو ہے نہیں۔ جب ہم نے یہ کہہ دیا ہے یا رسول اللہ یہ دل بھی تمہارا، یہ جان بھی تمہاری، ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں،
جب سب ان کے لیے ہے تو پھر ڈر کس بات کا؟ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ بنگلور کے غیور نوجوانوں کو میں کچھ باتوں سے بیدار کرنا چاہتا ہوں۔ تمہاری انرجی، تمہاری طاقت خواہ ضائع نہیں ہونی چاہیے۔ سڑکوں پر برباد کیے جانے کے لیے تمہیں طاقت نہیں دی گئی۔ اللہ نے تمہیں جو طاقت اور انرجی دیا ہے، جو تمہیں پاور دیا ہے، وہ نشے کے اڈوں پر برباد کرنے کے لیے نہیں، اور نہ ہی گلیوں کوچوں پر رات بھر گزارنے کے لیے، اور نہ ہی بے محل اور بے وقت احتجاجات کر کے اپنے آپ کو جوخم میں ڈالنے کے لیے۔ تمہاری انرجی اور تمہاری طاقت ایک ایک پل کس چیز کے لیے دی گئی ہے آپ کو پتا ہے؟ زندگی یہ نہیں ہے کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، اور نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، اور جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ تمہاری زندگیاں اتنی سستی نہیں ہیں، تمہاری زندگیاں اتنی ہلکی نہیں ہیں کہ کوئی چور اچکا ہانکتا ہوا تمہیں کسی بھی طرح سے لے کر چلا جائے اور اپنے اپنے مقاصد کا نشانہ بنائے۔ اے نوجوانوں، جس دور میں آپ جی رہے ہو، ہوش و حواس کے ساتھ جیو، قانونی معاملات اور اس کی پیچیدگیوں کو سمجھو، دشمن کس انداز سے تمہیں وار کر رہا ہے اس چیز کو محسوس کرو۔ یقیناً میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی عظمت ایک ایسی چیز ہے جس پر مسلمان کمپرومائز نہیں کرتا، اور یہ دشمن کو اچھی طرح معلوم ہے۔ ہمیں بھڑکانے کے لیے، ہمیں آپے سے باہر کرنے کے لیے، جانتے ہو وہ کون سی چیز کا استعمال کرتے ہیں؟ صرف اور صرف میرے نبی کا نام استعمال کرتا ہے۔ ان کو پتا ہے اس کی ماں کی گالی سے بھی اتنا نہیں بھڑکے گا، اس کے باپ اور اس کے خاندان کو کوسو تو بھی نہیں بھڑکے گا، اس کے گھر کو بلڈوزر سے توڑ دو تو بھی نہیں بھڑکتا۔ یہ اگر بے قابو ہوتا ہے تو آمنہ کے لال کی عزت پر انگلی اٹھاتا۔ یہ اچھی طرح سے دشمن کو معلوم ہے، اسی لیے بار بار اس تار کو چھیڑا جاتا ہے۔ انہیں چھیڑنے دو، وہ اپنی حیثیت کے مطابق چھیڑ کر کے سمجھ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں میرے عزیزوں میں نے محسوس کیا ہے اس قوم کو اللہ ہمیشہ سلامت رکھے۔ میں کبھی کبھار راتوں میں بیٹھے فکر بھی کرتا کہ ان نوجوانوں سے مستقبل کیا ہونے والا ہے، جو رات بھر نشے کے اڈے میں گزارتے ہوں، گانے سن کر کے دن بھر بستر پر سوئے رہتے ہوں۔ امت مسلمہ کا کیا ہوگا؟ ہم پہلے بہت جذباتی تقریریں کر چکے، معاشرے کی اصلاح کے لیے ہر برائی پر ہم انگلی رکھ چکے، بہت فکر انداز، کافی فکر ہوتی تھی، لیکن میں نے دیکھا یہ وہ نوجوان جو نشہ میں میرے ساتھ جیل کی قید کاٹے ہوئے نوجوانوں کو بھی جانتا ہوں، جو ہر طرح کا نشہ کر کے آئے ہوئے تھے، ایڈکٹ تھے، اور کوئی 10 سال سے، کوئی 15 سال سے، کوئی 20 سال سے، اور ساری کڑیاں جوڑ کر کے میں آ کر کے دیکھتا ہوں کون ہے جو انہیں نشہ پر ابھارتا ہے، کون ان کی گلیوں میں نشہ بیچتا ہے، کون سپلائر ہے، کون ابھارتا ہے، کون پہنچاتا ہے۔ قانون کو بھی معلوم ہے کہاں بک رہا ہے، کہاں سپلائی ہو رہا ہے، سب کو پتا ہے۔ اور خاص طور تمہارے محل میں کیوں ٹارگٹ ہیں؟ کبھی سوچا آپ نے؟ یہ صرف بنگلور کی بات نہیں، جاؤ ممبئی جاؤ، کلکتہ جاؤ، دلی جاؤ، کسی بھی حیدرآباد، ہر علاقے میں مسلمان کراؤڈڈ جو علاقے ہیں، ہماری زیادہ آبادی جہاں پر، ان علاقوں کو ان تمام برائیوں سے گھیر دیا گیا ہے نشہ سے۔ کیوں تم ٹارگٹ ہو؟ وجہ یہ ہے میرے عزیز، اس لیے کہ دنیا کو خوف دوسری قوموں سے نہیں، محمد عربی کے غلاموں سے اتنا ڈر ہے کہ اسی دن یہ کھڑا ہو گیا تو دوسروں کی نیند حرام کرنا۔ بتائیں، اس کو ان تمام خرافات میں ملوث کر کے، نشہ کا عادی بنا کر کے اس کو سلا دو۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کر لیا، کسی کو 10 سال سے، کسی کو 20 سال سے، کسی کو 25 سال سے نشہ میں مبتلا کر کے رکھ دیا۔ ہم بھی ڈرے ہوئے تھے
کہ یہ نشہ خور نوجوان کیا کریں گے، مستقبل کیا ہوگا ان کا۔ لیکن میرے عزیز، میں نے ابھی ماضی قریب میں سال 2 سال میں یہ بھی محسوس کیا، نشہ چھوڑنا آسان بھی نہیں ہے۔ جو ایڈکٹ ہوتا ہے وہ جلدی چھوڑتا بھی نہیں۔ ارے گٹکا نہیں چھوڑتا تو وہ دوسری باتیں کہاں جلدی چھوڑے۔ لیکن میں نے علاج بھی دیکھا، یہ وہ نوجوان 10 سال 12 سال 15 سال سے نشہ میں ایڈکٹ ہے، پوری دنیا نے ان کو ٹارگٹ کر 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 کے نشہ کھلایا اور ان کو 36 گھنٹے 48 گھنٹے سونے والے نوجوان بنایا ہے۔ میں نے دیکھا ہے 36 گھنٹے سونے والے، اور ڈر تھا ہمیں کہ ان سے ہوگا کیا مستقبل۔ لیکن میرے عزیزوں، ہمارا یہ اندیشہ، ہمارا یہ ڈر غلط نکلا۔ دنیا کو سب کچھ ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا اس نشہ میں مبتلا کر 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 کے کہ ان کو مفلوج کر دیں، ان کو پیرالائز کر دیں۔ لیکن میں نے دیکھا ایک بار پکارا آئے، اس کے بعد میں دیکھا وہ نوجوان جو 20 سال سے نشہ میں ہے، نام محمد کا نشہ چل رہا ہے۔ میں نے پوچھا وہ پرانا نشہ کہاں چلا گیا؟ پرانا نشہ جس میں 36 گھنٹے سوتا تھا، وہ نشہ کہاں چلا گیا؟ میں نے ان نوجوانوں کو دیکھا، وہ جھومتے ہوئے کہتے ہیں وہ نشہ الگ ہے، یہ اس مصطفیٰ کے نام کی محبت کا نشہ الگ۔ میں یہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں، آؤ اس نام پاک کے نشے میں، اس سے بڑھ کر کے بہتر خمار کوئی ہے نہیں۔ اسی لیے جو اس محبت کے نشے کو پی لیا، تب پھر وہ گنگنا کر کے یوں کہا تھا، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ آپ کو میں اسی چیز کی دعوت دینے کے لیے آیا ہوں۔ نوجوانوں، یہ دھڑکتا دل کسی لیلا کو دینے کے لیے نہیں ہے، ایک ہی دل ہے۔ اس لیلا کو کیا دیں جو ہر 4 دن کے بعد مجنوں بدل لیتی؟ اس لیلا کو کیا دیں جو پیسے دیکھ کر کے بدل جاتی ہو، منصب دیکھ کر کے گھر بدل لیتی ہو؟ ہم اس دربار میں اپنے آپ کو ڈال دیں جہاں کے متعلق یہ کہا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر، صرف انمول نہیں، بات یہیں تک نہیں ہے، جس کو رسول اللہ نے خریدا وہ ابو بکر تھا تو صدیق بنایا ہے، عمر تھا تو فاروق بنایا ہے، عثمان تھا تو ذوالنورین بنایا، علی تھا تو حیدر کرار بنایا، بلال تھا تو فخر آسمان بنایا ہے، عبداللہ ابن مسعود کو فخر فقہ بنایا ہے۔ جو آیا جس انداز سے آیا میرے مصطفیٰ نے اتنا نوازا ہے۔ آج کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں، مجھے دنیا کیوں پوچھتی ہے، مجھے دنیا کیوں دیکھنا چاہتی ہے؟ یہاں کا مجمع بھی میں جانتا ہوں، یہ سننے کم دیکھنے زیادہ آیا ہوا ہے۔ سننے کے لیے تو یوٹیوب سے سنی رہے، ساری تقریریں پہنچ بھی رہے ہیں، اور آن لائن ابھی چل رہا ہوگا، گھر بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ امڑتا ہوا مجمع جو دیکھنے کے لیے آیا ہے، وہ اس لیے کہ میرے عزیزو دنیا کو یہ بتا دیں، دنیا سیلیبریٹیز کو دیکھنے کے لیے قطار لگاتی ہوگی، یہ امت ہے مصطفیٰ کے قیدی کو دیکھنے کے لیے عمر آتی ہے۔ ورنہ توجہ میرے عزیزو، اس بھری دنیا میں ہم جانتے ہیں جیل سے چھوٹا ہوا آدمی منہ چھپا کر گھومتا ہے، لوگ کیا بولیں گے؟ جیل سے آیا ہے، نہ ہم جانے میں منہ چھپائے تھے نہ آنے میں منہ چھپائے۔ ارے وہ چھپا کر کے وہ جائے جو چوری کر کے گیا ہو، جو ڈکیتی کر کے گیا ہو، ریپ کیس میں اندر گیا ہو، مال کھا کر کے اندر گیا ہو، وہ کیوں منہ چھپائے جو لبیک یا رسول اللہ؟ آپ کے لیے بھی میں کہہ رہا ہوں، منہ چھپانے کی نہیں، یہ منہ اٹھانے کا وقت ہے، اٹھانے کا وقت ہے۔ اس لیے کہ میرے عزیزوں،
اس نام پاک کے بعد اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ حکومتیں یا طاقتوں کی ذریعے سے وہ تو ذریعہ بنتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس عظیم امتحان سے گزارنا چاہتا ہے جو بلال حبشی کو دیا گیا ہے، جو خباب بن الحارث کو دیا گیا ہے، جو خبیب بن عدی کو دیا گیا ہے، جو زید بن دسنہ کو دیا گیا ہے. میں تاریخ پڑھتا ہوں ہمیشہ ایک بات یاد آتی ہے، میرے ساتھ بھی سیم معاملہ ہوا تھا. حالانکہ کمپیریزن کچھ نہیں، بلا تشبیہ بلا تمثیل. امام احمد بن حنبل 5 لاکھ حدیثوں کے حافظ، آپ کو ایک فتوے کی وجہ سے 3 بار کوڑے مارے گئے. 3 بار. اور کوڑے کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو کمر کا بیلٹ ہے اس کو نہیں، وہ چمڑے کا پٹا ہوتا تھا، ایک بار مارتے تھے تو چمڑی لگ کر آ جاتی تھی. ایسے کبھی 80 کوڑے کبھی 100 کوڑے. امام احمد بن حنبل کو جب لے جایا جا رہا تھا، یہ 3ری مرتبہ تھا، وقت کا خلیفہ، جب جلاد کو حکم دیا کہ اس بار پھر ان کو کوڑے مارو، ان کو فتویٰ واپس لینے کے دیکھو. ایک شخص نے کان میں آ کر کے کہا، وہ بھی بڑے عالم تھے اس وقت، کہا کہ آپ مجھ سے کان میں کہتے سے میں سارا معاملہ صحیح کر لوں گا، نپٹا لوں گا. آپ نے کہا میرے مصطفیٰ کی عزت اور ان کی شریعت کانوں میں نہیں بولی جاتی، کانوں میں نہیں. اس لیے ہم بھی بھرے مجمع میں کہتے ہیں. آپ جا رہے تھے تو ایک مشہور چور تھا بغداد کا، اس نے پکار کر کے کیا کہا، احمد بن حنبل سنو، میں چوری میں 1500 کوڑے کھا چکا ہوں. چوری کر 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 کے بار بار پکڑا جاتا ہوں، کوڑے کھاتا ہوں، لیکن پھر بھی میں نے چوری نہیں چھوڑی. چوری ابھی تک مجھ سے چھوٹی نہیں ہے. احمد بن حنبل میں چوری چھوڑ بھی دیا اگر تو زیادہ سے زیادہ میرے بچوں کے پیٹ میں فرق آ سکتا ہے. آپ یہ کوڑوں کے ڈر سے حق بات بولنا نہ چھوڑیں، اس لیے کہ اگر آپ سمجھوتا کر لیے تو پوری امت برباد ہو جائے. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں اچھے اچھوں سے بڑھ کر کے اس چور نے درس دیا تھا، اس چور نے سبق سکھا دیا تھا کہ لوگ سزاؤں کے ڈر سے جب چوری نہیں چھوڑتے تو ہم سزاؤں کے ڈر سے میرے مصطفیٰ کا نام لینا کیوں چھوڑ دیں، حضور کی عزت پر بات کرنا کیوں چھوڑ دیں. اور اب تو ہمیں پتا ہے ہماری زندگی بچی کیا ہے. ہماری زندگی کی اثر ہو گئی. جس کی عمر 40 سال کے قریب ہوتی ہے وہ کہا جاتا ہے اثر کا وقت ہو گیا اس کی زندگی. اثر سے مغرب میں کتنا ٹائم رہتا ہے؟ سورج ڈوبنے کو بہت تھوڑا سا وقت رہتا ہے. ہماری زندگیوں کی اثر ہو گئی، مغرب میں تھوڑا سا وقت باقی ہے. جو جینا تھا رب تبارک و تعالیٰ نے خوشیاں عطا کی، بچپنا بھی خوشحال، ہماری جوانی بھی خوشحال، ہم نے جو پڑھنا تھا پڑھ لیا، شادی بچے سب ہو گئے، تجارت بھی ہو گئی، مال بھی، گھر بھی، ساری چیزیں اللہ نے جو جینے کی دنیا میں سرائے سب عطا کر. اب اس وقت جب عصر سے مغرب کا وقت ہو چکا ہو، آدمی اگر اللہ کے ذکر سے منہ پھیر لے اور ادھر سورج ڈوب جائے تو پھر اس کی زندگی اس سے زیادہ نحوست میں نہیں آ سکتی. اس سے بدقسمت کون ہے جس کی فجر اچھی ہوئی، ظہر اچھی ہوئی، عصر تک اچھے پہنچا اور عصر کے بعد بگڑ گیا تو اس سے بڑھ کر کے بدنصیب کون ہے؟ اس لیے میرے عزیزوں اب تو ہم کمپرومائز نہیں کرنے والے، اب تو ہم سمجھوتا نہیں کرنے والے. اب جو ہونا ہے، جس کو ہمارے محاوروں میں کہا جاتا ہے جب سر اوکھلی میں رکھ دیا تو مسل سے کیا ڈر. آدمی کو پتا ہے. بہرحال آپ سے میرا ایک میسج، آپ سے میرا ایک پیغام، یہ اور فتنوں کا دور آتا جائے گا، اور فتنوں کا دور بڑھتا جائے گا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں فتنے میری امت پر اس انداز سے آ رہے ہیں جیسے بارش کے قطرے، بارش کے قطرے جس طرح آ رہے ہیں اس طرح سے فتنے آئیں. تسبیح کا دانا یعنی تسبیح اس کی کان اگر ٹوٹ جائے تو دانے کس طرح سے بکھر جاتے ہیں. حضور پاک فرماتے ہیں امت میں فتنے اسی طرح سے ہوں گے، ایک دانہ پکڑنے جاؤ گے دوسرا سرک جائے، دوسرا پکڑنے جاؤ گے تیسرا نکل جائے.
تم ایک فتنے سے نکل کر کے آ رہے ہو کہ دوسرا سامنے ہوگا اور تم یہ کہو گے اس سے بڑا فتنہ تو میں نے دیکھا ہی نہیں، جبکہ اس کے بعد پھر فتنہ آئے گا۔ حضور فرماتے ہیں اس کو دیکھ کر پھر کہو گے تم اس سے بڑا تو میں نے دیکھا ہی نہیں۔ اس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہر آنے والا دن ایک نیا فتنہ لے کر کے آئے گا۔ اسی زمانے کے متعلق میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا ایمان پر قائم رہنا اتنا مشکل ہو جائے گا جتنا ہتھیلی میں انگارہ لے کر کھڑا ہونا مشکل ہو جائے گا۔ آگ کا انگارہ لے کر آدمی ہتھیلی میں کھڑا ہو سکتا ہے، اتنا ہی مشکل ہو جائے گا۔ میں دیکھ رہا ہوں اس دور کو، لوگ ہواؤں میں ایمان بیچ دیتے، آج جس کی ہوا دیکھا اس کی بولی بولنا شروع کر دیا، ادھر آندھی چل رہی ہے اس کے پیچھے بھاگ گئے۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ طاقت کا بول والا ایسا ہوگا کہ لوگ اسی کو سب کچھ سمجھ رہے ہوں۔ آج وہی طاقت حکومت سکتا جس کے پاس ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں ان کے ساتھ ہی رہنے میں بھلائی ہے، ان کے ساتھ ہی رہنے میں بھلائی ہے کہ کچھ ان کا چھوٹا ہوا جھوٹا کھانے کو مل جائے گا۔ میرے عزیزوں، یہ ایمان کی علامت نہیں۔ حضور نے یہ بھی فرمایا دجال جس وقت زمانے میں آئے گا، دجال اس وقت کا حال یہ ہوگا ہزاروں کی تعداد میں لوگ ایمان چھوڑ کر اس کی فوج میں شامل ہو جائیں۔ اور حضور نے فرمایا دنیا شروع ہونے سے لے کر قیامت تک اس سے بڑا کوئی فتنہ نہیں، وہ دور میں آنے والا ہے۔ اس دور کی علامت میں کیا بتایا میرے آقا نے؟ ارشاد فرمایا سچ کو جھوٹ بنا دیا گیا ہوگا اور جھوٹ کو سچ بنا کر کے پیش کیا جا رہا ہو۔ کیا آج یہ پورا نظام قائم نہیں؟ یہ سارا میڈیا یہ دجالی نظام پر چل رہا ہے، یہ سب دجال کے چیلے جتنے بھی بیٹھ کر کے بھونکتے ہیں۔ جو سچی بات ہوگی اس کو ایسا توڑ مروڑ کر کے بیان کرو کہ وہ جھوٹ ہی لگنے لگے، اور جھوٹ کو اتنا سجاؤ اتنا بولو کہ سچ لگنے لگ جائے۔ آج اس دور میں تم جی رہے ہو، کتنے بڑے بڑے چیلنجز ہیں تمہارے پاس، کتنے بڑے بڑے چیلنجز ہیں، ایمان پر قائم رہنا مشکل ہو جائے گا۔ ان حالات میں اب اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ ارشاد فرماتے ہیں جب ایسے حالات ہوں گے اس کو کہا گیا ہے سونا بن ہے، سونا زہر ہے، سونا پاس ہے، سونا بن ہے، سونا زہر ہے۔ اٹھ پیارے، 3 بار فرمایا سونا پاس ہے تیرے، سونا کیا ہے؟ گولڈ تیرے پاس، سونا بن ہے، بن کہتے ہیں جنگل کو، سونا جنگل سنا ہوگا نام، ویران ہے، بالکل آواز ہی نہیں، سونا جنگل ہے، سونا پاس ہے، سونا بن ہے، اور ایسے وقت میں سونا زہر ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ 3 بار سونے کا لفظ استعمال کیا اور تینوں میں الگ الگ معنی ہیں۔ سونا پاس ہے، سونا بن ہے، اور سونا زہر ہے۔ اٹھ پیارے، تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے تیری مت نرالی ہے، شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچائے دنیا دیکھی بھالی۔ آج اسی دور میں ہم جی رہے ہیں، شہد دکھائے زہر پلائے۔ تمہیں جتنا سجا سوار کر کے دکھایا جاتا ہے یہ اصل دنیا نہیں ہے نوجوان۔ میں نے یہ ساری تمہید اس لیے باندھی کہ تم کو ہانک رہی ہے دنیا کس طرف۔ تم ٹیلی ویژن پر تھرکنے والی تصویروں کو دیکھ کر فدائی بن گئے، تم سوچنے لگ گئے کہ یہ بڑا سٹار آدمی ہے، یہ ہیرو ہے، یہ ایکٹر ہے، یہ کوئی ایکٹریس ہے، اس کے پہنے ہوئے کپڑے، اس کا بنایا ہوا ہیئر سٹائل، اس کے چلنے کے انداز، اس کے کھانے کے انداز، اس نے اگر کسی چیز کی ایڈورٹائز کی تو اس کو لے کر پڑے جانا۔ یہ دنیا کی دکھائی ہوئی پردہ سیمین پر جس کے پیچھے تم پاگل ہوئے جا رہے ہو، یہ وہی دنیا ہے جو شہد دکھا رہی ہے اور زہر پلا رہی ہے۔ اصل میں معاملہ یہ ہے میرے عزیزوں، تمہیں اس وقت جگانا ہماری بہت بڑی ذمہ داری۔
بہت بڑی ذمہ داری ہے. تم اس جادو کو سمجھو, اس جادو کو سمجھو جو دنیا تمہیں کھینچ رہی ہے. کیا بنانا چاہتی ہے؟ میں صاف لفظوں میں اگر کہوں تو تمہیں کیا بنانا چاہتی ہے؟ ایک نوجوان کو دیکھا, کانوں میں بالیاں, ہاتھ میں چوڑی اور بالوں میں چوٹی. ہم نے دیکھا اچھا خاصا نوجوان بن کیا گیا, نہ مرد دکھتا ہے نہ عورت دکھتا ہے. دنیا تجھے تیسری مخلوق بنانا چاہتی ہے اور تو شوق سے اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے. کبھی سوچا بھی نہیں عورتوں کو کیا بنانا چاہتی ہے؟ پورے جسم کا لباس ہٹا دے, بس کپڑوں کے ٹکڑے اوپر اور نیچے لگا دے, اور اس کو یہ کہتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بہترین فیشن ہے. اگر ننگا رہنا فیشن ہے تو بھینس زیادہ فیشنیبل ہے, وہ تو کچھ بھی نہیں پہنتے. جانور سب سے زیادہ فیشنیبل ہے, ننگے رہنے کو فیشن کہا جاتا ہے. سوچو میرے عزیزوں, میں یہ باتیں کیوں کہہ رہا ہوں؟ وہ نظام بھی میں دیکھ کر کے آیا جہاں بھائی بہن کی شادی کو آج جائز قرار دیا. حکومتوں سے لوگ لڑ رہے ہیں قانونی حق لینے کے لیے. اٹلی میں, نیدرلینڈ میں لوگ یہ قانون پارد کروانا چاہتے ہیں کہ بھائی بہن سے شادی کرنے کی اجازت دی جائے. اب تو دنیا کی کتنی ایسی حکومتیں ہیں جو ہومو سیکسولیٹی کو پوری طرح سے الاؤ کر کے رکھی ہوئی. مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے, عورت عورت سے نکاح کا شادی کر سکتی ہے, ماں بیٹے کے ساتھ چاہے تو رہ سکتی, باپ بیٹی کے ساتھ چاہے تو رہ سکتا ہے. اس کو فریڈم کہا جاتا ہے. میرے عزیزو, جانوروں سے بھی زیادہ ذلیل تمہیں بنانا چاہتی ہے دنیا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں, اٹھو اگر نہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی. دوڑو کے زمانہ چال اپنی چل گیا. تمہارے پاس اب ایک ہی علاج ہے, ایک ہی علاج ہے. تم کہاں کہاں سے بچ پاؤ گے ان کے وار سے؟ تمہارے گھروں میں جو ٹیلی ویژن ہے, سوچتے تھے پہلے کہ ٹی وی چالو کریں گے تو ننگے ناچ ہوں گے. اب وہ زمانہ بھی گیا. اس دنیا نے تمہارے ہاتھوں میں پہنچایا ہے. تمہارے ہاتھوں میں نہیں بلکہ تمہاری انگلیوں کے ایک ٹچ میں جتنی گندی فاحشہ چیزیں دیکھنا ہو سکتے ہو. تمہاری آنکھوں کی حیا ختم, تمہارے دل کا سرور ختم, تمہارے روح کا نور ختم, چھین لی گئی. اور تم کہاں کہاں بچ پاؤ, کہاں کہاں بچ پاؤ گے؟ کیسے کیسے ان واروں سے بچ سکتے ہو؟ ایک ہی علاج ہے, ایک ہی علاج ہے جس کو اقبال نے 10 سال اپنی محنت کے بعد کہا تھا. وہ علاج یہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز کیا لوح قلم تیرے. ہر آفت, ہر فتنے سے حفاظت چاہتے ہو, ایک ساتھ کے پاس آ جاؤ. بلحوث سن, سیمو سر کی بندگی اچھی نہیں, ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں.